شام کو میں گھر پہنچا تو میرے چھوٹے ماموں ذیشان وحید مومانی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں ان سے پرتپاک انداز میں ملا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ماموں اور مومانی نے مجھ سے روزینہ کی گمشدگی پر اظہار افسوس کیا اور دعا کی کہ وہ ہمیں جلد مل جائے۔ بڑے ماموں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ روزینہ اغوا ہو کر امریکہ پہنچ گئی ہے اور میں اس کی بازیابی کے لیے چند روز بعد امریکہ جا رہا ہوں۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیدر الماس کی رہائش گاہ پر آرام کرنے کے باوجود بھی مجھ پر کسل مندی اور کبیدگی طاری تھی۔ لڑکی کے اغوا کی خبر ابھی تک میرے حواسوں پر سوار تھی۔ ساتھ ہی ان بھیڑیے نما انسانوں پر بھی غصہ تھا جن کی نظروں میں دوسروں کی ماں بہن کے لیے احترام اور عزت نہیں تھی۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی اور لمحہ بھر کے بعد مرینا اندر داخل ہوئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کافی متجسس دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی، آپ ساری رات کہاں غائب تھے؟ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے گزری رات کی رودات سنے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔ ویسے بھی میں اسے ہر بات بتا دیتا تھا، اس لیے گزری رات کے ایڈونچر کے بارے میں بھی مختصر طور پر بتا دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا حیدر صاحب بازیاب ہو گئے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کیا وہ خبیث شانی پولیس کے ہتھے چڑھا؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں مستفسر ہوئی۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اور اسماعیل شاہد پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔ کیا اسماعیل شاہد بھی وہیں پر تھا؟ مرینا حیرت زدہ ہوئی۔ وہ بعد میں آیا تھا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد کے واقعات میں نے مختصر طور پر بتا دیے، ساتھ ہی یہ بھی تاکید کی کہ وہ اس حوالے سے ماموں سے کوئی ذکر نہ کرے ورنہ وہ خواہ پریشان ہوں گے۔ پہلے کبھی ذکر کیا ہے جو اب کروں گی؟ وہ برا مان گئی۔ اس کے برا ماننے والے انداز پر میں خفیف سا مسکرا دیا۔ اچھا اب منہ نہ بناؤ، مجھے اچھی سی چائے تو بنا دو۔ یہ اچھی سی چائے کیا ہوتی ہے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ چائے تو چائے ہوتی ہے، میرا مطلب ہے ذائقے دار، مزیدار، میں نے صراحت کی۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی اور مڑ کر جانے لگی کہ اسے کوئی بات یاد آ گئی۔ دوبارہ مڑی اور بولی، اور ہاں، ماموں جان نے آپ کی موٹر بائیک بھی ٹھیک کروا دی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ گڈ، کب ٹھیک کرائی؟ آج صبح، اس نے بتایا، اور پھر وہ چلی گئی تو میں نے الماری سے اپنا سیل فون نکالا اور اسے آن کیا تو چند لمحوں کے بعد شانزے کے میسج آنا شروع ہو گئے۔ وہ 6 میسیجز تھے۔ سب میسیجز میں اس نے پوچھا تھا کہ میرا سیل فون کیوں آف ہے، میں کہاں ہوں، خیریت تو ہے۔ میسیجز سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ جب اس نے مجھے کال کی ہوگی اور آگے سے میرا نمبر بند ملا ہوگا تو میرے گردش حالات کے پیش نظر وہ میرے بارے میں کافی فکر مند ہوئی ہوگی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے شانزے کا نمبر ملایا اور کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مسلسل بیل جاتی رہی اور پھر دوسری طرف سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ فی الحال مصروف ہے یا پھر گھر پر ہے، اس لیے وہ کال اٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ میں نے سیل فون ٹیبل پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ کاش شانی اور اسماعیل شاہد پکڑے جاتے تو ان کے مکروہ اور سیاہ چہرے دنیا کے سامنے آ جاتے۔ ان کے پکڑے جانے سے ان کے کئی اڈے بھی سامنے آ جاتے۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور لمحہ بھر کے بعد مرینا چھوٹی سی ایک ٹرے اٹھائے اندر آ گئی۔ اس نے چائے میرے سامنے میز پر رکھی اور جاتے جاتے بولی، کھانا تیار ہو رہا ہے، جب تیار ہو جائے گا تو آپ کو بلانے آ جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کپ اٹھایا اور چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ میں نے چائے کی چند چسکیاں ہی لی تھیں کہ دفعتاً میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو میں نے کپ میز پر رکھا اور سیل فون اٹھا کر دیکھا تو شانزے کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کرنے کے بعد سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، میں نے مدھم آواز میں کہا، لیکن دوسری طرف سے شانزے نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہیلو، میں نے لمحہ بھر کے بعد دوبارہ کہا، لیکن دوسری طرف خاموشی ہنوز برقرار رہی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ شانزے بول کیوں نہیں رہی۔ شانزے، تم بول کیوں نہیں رہی؟ ہیلو، میں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی طرف سے جواب نہ ملنے پر میں نے سیل فون کان سے ہٹا کر سکرین کی طرف دیکھا تو کال چل رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو شانزے؟ میں نے دریافت کیا، لیکن اس بار جواب دینے کے بجائے دوسری طرف سے کال منقطع ہو گئی۔ میں حیران اور پریشان سا سیل فون کو دیکھنے لگا۔ ان گنت سوالات میرے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ سب سے اہم سوال تو یہ تھا کہ اگر شانزے نے کال کی تھی تو وہ بولی کیوں نہیں تھی، خاموش کیوں تھی؟ دفعتاً میرے ذہن میں یہ خیال کوندے کی مانند لپکا کہ کہیں شانزے کی جگہ کوئی اور تو کال نہیں کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شانزے کا فون کسی اور کے ہاتھ لگ گیا ہو اور اس نے چیک کرنے کے لیے مجھے فون کیا ہو۔ وہ شانی بھی ہو سکتا تھا اور چودھری باسط بھی۔ یہ خیال دامن گیر ہوتے ہی میری پریشانی اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ یہ خدشہ بھی دامن گیر تھا کہ اگر شانی یا چودھری باسط دونوں میں سے کسی نے کال کی ہوگی تو انہوں نے یقیناً میری آواز پہچان لی ہوگی۔
اس صورت میں شانزے کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ شانی سے تو کچھ بعید نہیں تھا، وہ تو شدت غیظ میں کچھ بھی کر گزرے گا۔ اس کی غیرت کہاں گوارا کرے گی کہ اس کی بہن اس کے دشمن سے رابطہ رکھے؟ اس کے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیسے شانزے کی خیریت معلوم کروں۔ میرے پاس ماریا کا بھی نمبر نہیں تھا، ورنہ میں ماریا سے بات کر کے صورتحال بتاتا اور تازہ صورتحال معلوم کرنے کا کہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی بڑھتی گئی اور بالآخر میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تبھی مرینا دستک دے کر اندر آئی۔ بھیا، اس نے مجھے پکارا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کھانا تیار ہو گیا ہے، آ جائیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ مرینا نے بغور نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، بھیا خیریت تو ہے؟ آپ؟ ہاں میں پریشان ہوں، میں نے اس کی بات کاٹی۔ کس بات پر؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مستفسر ہوئی۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ میں نے اسے شانزے کے کال کرنے اور نہ بولنے کے حوالے سے بتایا تو وہ بھی تشویش میں مبتلا ہوئی، تاہم تشفی آمیز لہجے میں بولی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلیں اب کھانا کھا لیں۔ مجھے بھوک، اس نے میری بات کاٹ دی۔ پلیز بھیا، وہ ملتجی ہوئی تو میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ کھانے کی میز پر امی سمیت سبھی موجود تھے۔ میں نے اپنے آپ کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ماموں سوالات کرنا شروع کر دیں۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو ماموں ذیشان نے مجھ سے استفسار کیا، علی میاں، پولیس نے اب تک کیا کیا ہے؟ اچانک بڑے ماموں نے انہیں ٹوکا، شش! ہاجرہ کے سامنے یہ باتیں مت کرو، میں تمہیں بعد میں ساری بات بتا دوں گا۔ ماموں ذیشان خاموش ہو گئے۔ چائے سے فراغت کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ پریشانی، بے چینی اور اضطراری کیفیت بدستور مجھ پر سوار تھی۔ پتہ نہیں شانزے کس حال میں ہوگی، اس کے ساتھ اس کا باپ اور بھائی نہ جانے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ عجیب سے خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک روز گزر گیا لیکن شانزے کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی۔ میرے امریکہ روانگی میں صرف چند روز رہ گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں شانزے کے بارے میں کس سے معلوم کروں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہی ٹھانی کہ میں خود ہی شانزے کو کال کر لیتا ہوں۔ وہ میری محسن تھی، اس نے اس وقت میری جان بچائی تھی جب اسماعیل شاہد کے ساتھی مجھے آگ میں جلا کر مارنے والے تھے۔ میں اپنی محسن کو کیسے مشکل میں چھوڑ سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے بالآخر اس کا نمبر ملا دیا۔ میرا دل یک بارگی تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ دماغ میں سوچیں گردش کر رہی تھیں کہ نہ جانے کون کال اٹینڈ کرے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 5ویں یا 6ٹھی گھنٹی پر ہی دوسری طرف سے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ میں دانستہ طور پر خاموش رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون بولتا ہے، شانزے یا کوئی اور۔ ہیلو! لمحہ بھر کے بعد دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز سنائی دی تو میں چونک پڑا، تاہم میں نے جواباً خاموشی اختیار کر رکھی۔ ہیلو، کون ہے؟ بول کیوں نہیں رہے؟ خاتون کی آواز دوبارہ میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس بار وہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ میں اس بار بھی خاموش رہا۔ امی، کس کی کال ہے؟ میں فون بند کرنے ہی لگا تھا کہ عین اسی لمحے شانزے کی آواز سنائی دی۔ میرے منہ سے طویل سانس نکل گیا اور دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آنے لگی۔ کال اٹینڈ کرنے والی خاتون شانزے کی امی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، بولتا ہی نہیں۔ شانزے کی امی کی آواز سنائی دی۔ لائیں مجھے دیں، میں بات کرتی ہوں۔ شانزے کی آواز آئی اور پھر چند لمحوں کے بعد اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو شانزے، میں علی بول رہا ہوں۔ ہیلو، شانزے نے جواب دینے کے بجائے ہیلو کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں، تاہم اس کی حشاش بشاش آواز سن کر میرے رگو پے میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خیریت سے تھی۔ شانزے، موقع ملے تو مجھے کال کر لینا، میں انتظار کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد میں نے کال ڈسکنیکٹ کی اور طویل سانس لیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دفعتاً میری نظر مرینا پر پڑی تو میں ٹھٹک گیا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کب کمرے میں آئی تھی مجھے احساس نہیں ہو سکا تھا۔ تم کب آئیں؟ 2 منٹ ہو گئے ہیں، اس نے بتایا۔ کیا شانزے سے بات ہو رہی تھی؟ بات تو نہیں ہوئی لیکن فون پر وہی تھی، میں نے صراحت سے جواب دیا۔ وہ مجھے کال کرے گی، پہلے اس کی امی نے فون اٹھایا تھا۔ مرینا کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھیا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیے گا؟ ہاں کہو، میں نے کہا۔ بھیا، وہ لمحہ بول بھر کے لیے خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شانزے کے چکروں میں آپ باجی کو نہ بھول جائیے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بے اختیار ہو کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کو بھول جاؤں؟ میری سب سے پہلی ترجیح روزینہ ہی ہے اور رہے گی۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟
بس میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی تو میں نے کہہ دی۔ وہ صراحت سے بولی، فکر مت کرو میری بہن، میں پہلے جیسا ہی ہوں اور رہوں گا۔ میں نے اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ کس بات کی ناراضگی؟ میں نے آنکھیں سکیڑیں۔ اچھا ہوا تم نے یہ بات کر دی، ورنہ تمہارے دل میں شیطان نہ جانے کیا کیا وسوسے بھر دیتا اور تم مجھ سے بدظن ہو جاتی۔ جواباً اس نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ میں نے کہا، اگلے ہفتے میری امریکہ روانگی ہے، میرے لیے دعائیں کرتی رہنا۔ میں اس وقت تک واپس پاکستان نہیں آؤں گا جب تک میں روزینہ کو تلاش نہ کر لوں۔ مرینا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ چلی گئی تو میں نے لمبی سانس کھینچ کر اپنے اندر انڈیلی اور اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نہ جانے مرینا نے یہ بات کیوں سوچی تھی؟ شاید اس کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں روزینہ کو بھول کر شانزے کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہوں۔ دفعتاً سیل فون پر بجنے والی گھنٹی نے میرے خیالات کے تسلسل کو توڑ دیا۔ شانزے کال کر رہی تھی۔ میں نے سیل فون اٹینڈ کر کے کان سے لگا لیا لیکن بولا نہیں۔ ہیلو۔ چند ساعتوں کے بعد شانزے کی آواز سنائی دی تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ کیسی ہو شانزے؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بولی، لیکن میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں ٹھٹکا، کیوں؟ کیا ہوا؟ شاید تم نے نیوز نہیں سنی، اس نے کہا تو میں چونکا۔ کیسی نیوز؟ میں نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کل رات سے ٹی وی نہیں دیکھ سکا۔ اخبار بھی نہیں پڑھا؟ نہیں، میں نے تھوڑی کھجائی۔ وہ ہنکاری بھر کر مزید بولی، پرسوں شام کو پولیس آئی تھی ہمارے گھر شانی کو پکڑنے۔ انکل حیدر نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے۔ اس نے انکل حیدر کو اغوا کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ انکل اسماعیل بھی تھے۔ پولیس نے انکل اسماعیل شاہد کے گھر بھی چھاپا مارا تھا، وہ بھی غائب ہیں۔ وہ دونوں پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ سکے۔ شانی کی وجہ سے امی بے حد پریشان ہیں۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ شانی بھائی انکل حیدر کو اغوا کر سکتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر بے حد ڈسٹرب ہیں۔ جب تم نے فون کیا تھا تو میں واش روم میں تھی اور میرا فون امی کے پاس تھا۔ انہیں فون ٹھیک سے چلانا نہیں آتا۔ بہرحال اتنا کہنے کے بعد اس نے بھی لمبی سانس لی۔ میں نے پوچھا، شانی کہاں ہے اب؟ معلوم نہیں، شانزے نے کہا۔ وہ یقیناً کہیں چھپا ہوا ہوگا، لیکن کب تک چھپے گا؟ پولیس بالآخر ان دونوں کو پکڑ ہی لے گی۔ برے کام کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے، میں نے تیقن سے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ ترش روئی سے بولی۔ شانی، پاپا اور انکل اسماعیل نے برے کام کیے ہیں تو وہ اپنے انجام سے بھی دو چار ہوں گے۔ یقیناً، میں نے کہا۔ کیا تمہاری امی کو پتا ہے کہ تمہارے پاپا شانی اور اسماعیل شاہد کیا کام کرتے ہیں؟ نہیں، وہ نفی میں بولی۔ امی کو صرف یہ پتا ہے کہ شانی بھائی کی صحبت اچھے لوگوں میں نہیں۔ انہوں نے کئی بار اسے سمجھایا ہے لیکن وہ ہر بار ٹال جاتا ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ جب امی کو ان تینوں کے مکروہ بزنس کا پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی۔ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوگا، میں نے کہا۔ صحیح کہتے ہو۔ شانزے نے میری بات سے اتفاق کیا۔ جانتے ہو پاپا کی نازنین آنٹی کے ساتھ تصویریں اخبار والوں کو کس نے دی تھیں؟ شانزے کی اس بات پر میں بے اختیار چونکا۔ یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے اخبار والوں کو چودھری باسط اور نازنین عرف ببلی کی تصویریں دی تھیں، جن کے چھپنے سے چودھری باسط کی عوام میں ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی اور بالآخر وہ تاحیات سیاست سے نااہل ہو گیا تھا؟ کس نے دی تھیں؟ میں نے پرجوش انداز میں استفسار کیا۔ امی نے۔ شانزے نے انکشاف کیا تو مجھے شوق سا لگا۔ کیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، شانزے تجسس بھرے انداز میں بولی۔ کیا تمہاری امی نے یہ بتایا ہے؟ ہاں، شانزے بولی۔ امی نے ہی کل مجھے بتایا تھا۔ دراصل انہیں پاپا پر شک ہو گیا تھا۔ وہ راتوں کو گھر سے دیر آتے تھے اور بہانہ یہی بناتے تھے کہ وہ سیاسی میٹنگز میں بزی ہوتے ہیں۔ ایک روز امی کو وہ تصویریں پاپا کی ٹیبل کی دراز میں پڑی ملی۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا وہ تصویریں دیکھ کر۔ وہ پاپا سے بے حد محبت کرتی تھیں، اسی لیے انہیں شوق لگا۔ انہیں بے حد افسوس ہوا کہ پاپا اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ۔ انکل حیدر اور پاپا میں بے حد گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ انکل حیدر پاپا پر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ وہ بلا روک ٹوک انکل حیدر کے گھر جاتے تھے۔ بہرحال اس صورتحال پر امی کئی روز تک شوق کی کیفیت میں رہیں۔ پاپا اور امی کی یہ لو میرج ہے، اس لیے امی کو دکھ تھا کہ میرے پاپا ان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ امی نے پاپا سے ان تصویروں کے بارے میں استفسار نہیں کیا تھا، لیکن امی کی کیفیت ہنوز برقرار تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ پاپا کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیتی تھیں۔ پاپا کو شاید تصویروں کی گمشدگی کا پتہ نہیں تھا۔ جب اخبار میں شائع ہوئیں تو امی نے انہیں درازوں میں تصویریں تلاش کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امی نے بتایا کہ انہوں نے انتقاماً وہ تصویریں اخبار والوں کو دی تھیں۔ پاپا کو ابھی تک اس بارے میں پتہ نہیں ہے، ورنہ نہ جانے وہ امی کا کیا حال کرتے۔ بہرحال امی تو ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ پاپا بڑی مشکل سے انہیں منا کر لائے تھے۔ شان سے پوری تفصیل بتا رہی تھی۔
اس کے اس انکشاف نے آج یہ معمہ بھی حل کر دیا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ تمہارے پاپا کو مجھ پر شک تھا کہ میں نے یہ تصویریں اخبار والوں کو دی ہیں، میں نے بتایا۔ جانتی ہوں، اس نے کہا، پھر اس نے موضوع بدلا۔ اچھا یہ بتاؤ، پرسوں تمہارا فون کیوں آف تھا؟ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہا، دراصل میرا فون خراب ہو گیا تھا، کل ہی بنوایا تھا۔ کیا ہو گیا تھا فون کو؟ پتہ نہیں، چلتے چلتے بند ہو گیا تھا، میں نے بتایا۔ شانزے نے ہنکاری بھری۔ کیا تمہاری امی کو میرے بارے میں پتہ ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ پرسوں فون کیا تھا تو شاید تمہاری امی نے اٹینڈ کیا تھا، لیکن وہ بولی نہیں تھی، میں ہی بولتا رہا۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ شاید امی سے اچانک اٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال میں وقت آنے پر انہیں تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ سب سچ بتاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی جھوٹ بولنے والوں کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے ہنکاری بھری اور پھر کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے سیل فون میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر طویل سانس لیا اور سوچنے لگا کہ حیدر الماس نے شانی اور اسماعیل شاہد کے گھروں میں چھاپوں کے متعلق مجھے کیوں آگاہ نہیں کیا تھا۔ 2 روز سے میری حیدر الماس اور بابر دونوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے کسی قسم کی بدگمانی نہیں تھی اور نہ ہی میں ایسا کچھ سوچتا تھا۔ یقیناً حیدر الماس بزی ہوں گے۔ باہر کیف میرے شب و روز ایک بار پھر گھر میں گزرنے لگے۔ مجھ پر پھر وہی بوریت والی کیفیت طاری تھی۔ شانزے سے بھی وقتاً فوقتاً بات چیت ہو جاتی تھی۔ شانی اور اسماعیل شاہد بدستور مفرور تھے، لیکن پولیس نے ان کی تلاش جاری رکھی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار شانزے کے گھر بھی گئے تھے۔ چودھری باسط سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن سب لا حاصل رہا۔ ان کے حوالے سے روزانہ اخبارات میں خبریں شائع ہو رہی تھیں۔ میں اب باقاعدگی سے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں اسماعیل شاہد اور شانی کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتا تھا۔ بڑے ماموں اسلم وحید نے چھوٹے ماموں ذیشان وحید کو روزینہ کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ بھی کہ میں روزینہ کی تلاش میں امریکہ جا رہا ہوں۔ انہیں بھی تشویش ہوئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے تسلی دی تھی اور دعا کی تھی کہ میں جلد از جلد روزینہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ماموں ذیشان کچھ روز رہنے کے بعد جلال پور پیر والا چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ چند روز کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ تیسرے روز ہی حیدر الماس کی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے بتایا کہ پیر کو ہماری فلائٹ ہے، ہم رات 10 بجے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ آج جمعہ تھا اور ابھی 3 روز باقی تھے۔ شانی اور اسماعیل شاہد کے حوالے سے بھی انہوں نے مختصر بات کی تھی کہ وہ دونوں ابھی تک مفرور ہیں اور پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے۔ میرے گھر کے قریب ہی ایک بک سٹال تھا۔ بک سٹال کے مالک کا نام عدنان تھا۔ وہ میرا ہم عمر تھا اور میری اس سے اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھے اخلاق کا مالک لڑکا تھا۔ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے BA کیا ہوا تھا۔ کئی مہینے جاب کے لیے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری محکموں کے دھکے کھاتا رہا تھا۔ بالآخر اس نے محلے میں بک سٹال کھول لیا تھا۔ اس کے پاس قومی اور مقامی اخبارات آتے تھے۔ میں روزانہ صبح اسی کے پاس اخبار پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ اس روز ہفتہ تھا۔ میں حسب معمول عدنان کے بک سٹال پر اخبار کے مطالعے کے لیے گیا تھا۔ اخبار میں اسماعیل شاہد کے حوالے سے 2 کالمی خبر شائع ہوئی تھی۔ اس نے تھانے پیش ہو کر تھانہ کینٹ میں درج کرائی گئی اپنی کار کی چوری کی FIR کی کاپی پیش کی تھی۔ ساتھ ہی یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنے سرکس کے معاملات کے حوالے سے کچھ دنوں سے شہر سے باہر تھا اور گزشتہ روز ہی واپس آیا ہے۔ اس کی کار چوری ہو گئی تھی، جس کی رپورٹ اس کی بیٹی عذرا اسماعیل نے تھانہ کینٹ میں درج کروائی تھی۔ میں اسماعیل شاہد کی چالاکی اور مکاری پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ سب کچھ ایسا پرفیکٹ ہوا تھا کہ پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی اور وہ ایک بار پھر صاف بچ گیا۔ البتہ شانی مفرور تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چھپ گیا تھا کہ پولیس کے ہتھے ہی نہ چڑھ رہا تھا۔ میں دوپہر 12 بجے تک بک سٹال پر بیٹھا رہا۔ عدنان کے ساتھ اچھی گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں گھر جانے لگا تو اچانک گلی میں شور مچ گیا۔ کوئی عورت چیخ رہی تھی۔ گلی میں سب دکاندار اپنی دکانوں سے باہر آ گئے۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، عدنان نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہم بھی دکان سے باہر آ گئے۔ اس عورت کی عمر لگ بھگ 50 کے قریب تھی۔ اس کا لباس بے حد خستہ تھا اور وہ بے حد پریشان دکھائی دیتی تھی۔ میں اس عورت کو جانتا تھا۔ اس کا نام جمیلہ تھا اور محلے والے اسے خالہ جمیلہ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی فوت ہو چکی تھی۔ البتہ اس کی ایک نواسی تھی جو اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی بیٹی کو خالہ جمیلہ کے حوالے کر دیا تھا۔ شگفتہ کی عمر 7 سال تھی اور وہ گورنمنٹ اسکول میں دوسری کلاس میں پڑھتی تھی۔ خالہ جمیلہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنی اور اپنے نواسی کا پیٹ پال رہی تھی۔ کیا ہو گیا خالہ؟ عدنان نے اس سے پوچھا۔ بیٹا، کیا تم نے میری نواسی شگفتہ کو دیکھا ہے؟
خالہ جمیلہ نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا تو میں چونک پڑا۔ نہیں خالہ، عدنان نے جواب دیا۔ کیا اسے کچھ ہو گیا ہے؟ وہ آدھا گھنٹہ پہلے اکرم کی دکان پر دودھ لینے گئی تھی، خالہ جمیلہ نے بتایا۔ اس کے بعد گھر واپس نہیں آئی، میں اسے ہی تلاش کر رہی ہوں۔ خالہ، تم نے اکرم سے پوچھا کہ وہ اس سے دودھ لے گئی ہے؟ عدنان نے استفسار کیا۔ ہاں پوچھا ہے، خالہ جمیلہ نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس دودھ لینے نہیں آئی۔ اس کی یہ بات پریشان کن تھی۔ اگر وہ اکرم سے دودھ لے کر نہیں گئی تو پھر وہ آخر کہاں جا سکتی ہے؟ اماں، وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر نہ چلی گئی ہو، عدنان نے کہا۔ وہاں بھی پتہ کیا ہے، خالہ جمیلہ نے بتایا۔ وہ وہاں بھی نہیں گئی، اللہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ خالہ پریشان نہ ہو، آ جائے گی، عدنان تشفی آمیز لہجے میں بولا۔ بیٹا پریشان کیوں نہ ہوں، وہ آدھے گھنٹے سے غائب ہے، خالہ جمیلہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ تم میں سے کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ ہم سے پوچھنے کے بعد اس نے وہاں موجود لوگوں سے استفسار کیا، لیکن سب نے نفی میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ روتی دھوتی آگے بڑھ گئی۔ دفعتاً مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ دیر پہلے شگفتہ کو اسد کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی انگلی پکڑ کر چل رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے دل میں کھٹکا سا ہوا اور دل یک بارگی دھڑکا۔ اسد بھی اسی محلے کا رہنے والا تھا۔ گو میں اسے زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ ضرور سنا تھا کہ وہ اوباش قسم کا لڑکا ہے۔ وہ برے لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ اس کے بھائی اس سے مزاجاً مختلف تھے۔ اس کا والد کسی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ اسد کے والد سے میری 1-2 بار عدنان کی دکان پر ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ مزاجاً اچھا انسان تھا۔ میں نے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت عجلت بھرے لہجے میں کہا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ عدنان چونکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں نے کہا، آ کر بتاتا ہوں۔ پھر میں دکان سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ادھر بڑھ گیا جدھر اسد شگفتہ کو لے کر گیا تھا۔ میرے دل میں خوف بھرے وسوسے ابھر رہے تھے اور میں دل ہی دل میں شگفتہ کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میں اسد کے گھر جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شگفتہ کو بری نیت سے اپنے گھر لے گیا ہوگا۔ اس کا گھر اس گلی کے آخر میں تھا۔ میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ کہیں اسد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو چکا ہو، وہ معصوم اس کی ہوس کی بھینٹ نہ چڑھ چکی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں اسد کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور دوسری طرف مجھے گہری خاموشی محسوس ہوئی۔ باہر کیف میں نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ کئی لمحات گزر گئے لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے دوبارہ دروازہ بجایا۔ اس بار میں نے دروازہ زور سے بجایا تھا، جس کی آواز دور دور تک گونج کر رہ گئی تھی۔ دوسری بار بھی دروازہ بجانے پر نہ کھلا تو میں نے تیسری بار دروازہ بجایا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دی، ساتھ ہی آواز آئی، کون ہے؟ یہ آواز اسد کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لب و لہجے میں خوف اور دہشت کا عنصر شامل تھا۔ میں نے کہا، دروازہ کھولو اسد۔ تم کون ہو؟ اسد نے دروازہ کھولنے کے بجائے استفسار کیا تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ تم دروازہ تو کھولو، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد اسد نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونکا اور اس کے چہرے پر اجنبیت کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید وہ مجھے نہیں جانتا تھا، البتہ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ وہ بے حد گھبرایا اور ہراساں دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اسد نے اپنا پہلے والا سوال دہرایا۔ شگفتہ کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ کون شگفتہ؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے استفسار کیا۔ خالہ جمیلہ کی بیٹی، جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو، میں نے کہا تو اسد کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں تو کسی کو اپنے ساتھ نہیں لایا، اسد نے سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو اسد، میں نے تمہیں خود شگفتہ کو لے جاتے ہوئے دیکھا تھا، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اب تو اسد کی حالت دیدنی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف اور تشویش نے بھی ایک ساتھ مل کر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دفعتاً مجھے اندر سے شگفتہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کراہتے ہوئے مسلسل نانی نانی کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس کی آواز نکاہت زدہ بھی تھی، جیسے وہ بے ہوشی کی کیفیت میں مبتلا ہو اور بے ہوشی کے عالم میں بول رہی ہو۔ اسد نے خوف بھری نظروں سے گردن موڑ کر گھر کے اندر جھانکا۔ یہ تو شگفتہ کی آواز ہے، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ کہاں ہے شگفتہ؟ وہ اسد نے کہنا چاہا۔ او، کہیں تم نے اس معصوم کے ساتھ؟ میں نے ایک خدشے کے پیش نظر کہا اور اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔